بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی ہفتے سے مختلف قوموں کا تذکرہ ہمارے درس میں آیا کہ بہت سی ایسی قومیں جو بڑی طاقتور بھی تھی، مال و دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور علم و ہنر بھی بہت تھا ان کے پاس، مگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا مال، ان کی طاقت، ان کی کاریگری اور ان کی مہارت، ہنر کچھ کام نہیں آیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کا جو معیار ہے، کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان اور اچھے اعمال۔ ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ ہمارے پاس دولت ہے، علم ہے، ہنر ہے، طاقت ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان جیسی دولت نہیں ہے اور اچھے اعمال ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی ہے۔ بہت ساری قوموں کا تذکرہ لگاتار آیا ہے، آج بھی 2 قوموں کا تذکرہ ہوگا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہمارا، یعنی یہ جو واقعے چل رہے ہیں قوموں کے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج قوم لوط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ یہ عراق سے جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، جب عراق چھوڑ کر چلے تو حضرت ابراہیم چلے گئے فلسطین، بیت المقدس، وہاں جا کر رہے، اور حضرت لوط وہاں سے چلے گئے اردن ایک شہر ہے، وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم تو فلسطین چلے گئے، بیت المقدس، اور یہ چلے گئے اردن۔ وہاں ایک بستی تھی جس کا نام تھا سدوم، اس بستی میں رہے یہ، اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بھی بت پرستی اور شرک کفر میں مبتلا تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بری اور گندی چیزوں میں بھی مبتلا تھی، وہ یہ کہ مرد ہی سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، عورتوں کے پاس یہ نہیں جاتے تھے۔ یہ بہت ہی گندی اور خراب چیز تھی۔ اور لکھا ہے کہ بلکہ یہاں بھی خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اس گندگی اور اس برائی میں سب سے پہلے یہی قوم مبتلا ہوئی۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جو اس گندے کام میں مبتلا ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی امریکہ اور دوسرے بہت سے ملکوں میں مرد کو مرد سے نکاح کرنے کا قانون بنایا جا رہا ہے، بلکہ بن بھی گیا، اور اسی طرح عورت کو عورت سے نکاح کرنے کی۔ یہ وہی ان قوموں کی وہ بری گندی چیزیں ہیں جو آج بھی یہ لوگ اسی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے اسلام نے روکا ہے اور اس کی برائی بیان کی۔ تو سب سے پہلے اس بری حرکت کو کرنے والے یہی لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں چیزیں عام ہوئی۔ تو کفر و شرک کے علاوہ ایک بہت بری اور گندی چیز یہ بھی تھی ان لوگوں کے اندر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کفر اور شرک کو چھوڑ دو، کفر اور شرک نہایت بری چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے آخرت میں نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس گندی چیزوں میں جو تم دوسرے گندے کام میں پڑے ہوئے ہو اس سے بھی باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، بہت برا کام ہے۔ اللہ نے جو عورتیں پیدا کی ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، اپنی بیویوں سے اپنی خواہش جائز طریقے سے پورا کرو، مگر اس گندے کام میں نہ پڑو۔ سمجھایا ان کو، لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اے لوط، اگر ان کاموں کے روکنے سے تم باز نہیں آتے ہو، جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں یعنی کفر و شرک میں پڑے ہیں، اور اسی طرح اس گندے فعل میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس سے روکنے سے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو اپنے شہر سے مار کر نکال دیں گے، لیکن ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ داعی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب اللہ کے دین کی دعوت آپ دیں گے، جب حق بات آپ بیان کریں گے، تو دشمنان جو ہوتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، وہ عام طور پر آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو جس طرح سے وہ تکلیف دینا چاہیں گے دینے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہوا حضرت کے ساتھ بھی۔ بہرحال جب حضرت کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں، تو حضرت نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، ان کے وبال سے، ان کے برے کام کی مصیبت سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی حالات نہ آ جائیں، ہم کوئی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اپنے پیغمبر کی باتوں کو سن لیا، اور حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دے دی، بچا لیا، اور باقی جو لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے، ان گناہوں میں، جو توبہ نہیں کیے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک اور تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو ہلاک ہوئے، اللہ کے عذاب میں پھنس گئے، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جو ایمان نہیں رکھتی تھی، منافقانہ حرکتیں کرتی تھی، بلکہ منافقت تھی وہ، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا اور ہلاک کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ حضرت لوط یعنی پیغمبر کی بیوی ہیں، اس لیے وہ بچ سکتی ہیں، وہ بچ نہیں سکی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کسی کا باپ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کسی کے دادا کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، کسی کا خاندان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ جب نبی کی بیوی وہ نہیں بچ سکی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو دوسرے اور کوئی ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہاں ان کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ ہے کہ جب طوفان آیا، سیلاب آیا، تو اس میں وہ بھی ڈبا دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے، اور ان کے باپ پیغمبر تھے، پیغمبر ہونے کے باوجود وہ بچا نہیں سکے۔ تو جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کو
بچانا، ہمیں اپنے لیے اچھے اعمال کو کرنا، یہی چیز ہمیں کام آنے والی ہے۔ ہم خاندان، قبیلہ اور حسب نسب اور یہ سب باپ دادا، یہ کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہمارے پاس ہے تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خیر، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح سے ان کو ہلاک کیا، تو قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ ان کے اوپر زوردار چیخ بھیجی گئی، اتنی زوردار آواز آئی کہ ان کے دل بالکل دہل گئے، سینہ دہل کر رہ گیا، ان کا ہارٹ اٹیک جیسی نوبت آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی ان کے اوپر، نوکیلے پتھر، اس کے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ آسمان سے نوکیلے پتھر برسائے گئے جو گولیوں کی طرح ان کو آ کر لگا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا ہی طریقہ فرشتوں کے ذریعے یہ کیا کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اٹھا کر کے بالکل پلٹ دیا، پوری بستی کو ہی پلٹ دیا، ان کے وہ نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اور سب کے سب اس میں تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ لوگ نہیں مانے پیغمبر کی بات تو اللہ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بس اب ان واقعات سے اور آگے جو واقعات آ رہے ہیں ان سب سے یہی ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کی بات کو ماننے کا یا اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو اپنا کلام بھیجا ہے قرآن کریم کی شکل میں، اپنے نبی کو جو بھیجا اللہ نے، اور نبی دنیا میں اب نہیں رہے تو نبی کی جو احادیث موجود ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا۔ اگر ہماری زندگی قرآن سے ہٹ کر ہے اور یا حدیث سے ہٹ کر ہیں ہم، تو پھر ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی قرآن کریم اور میری احادیث، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جب قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اس وقت امت کا حال قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو سمجھ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو ڈھنگ سے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، ڈھنگ سے، الٹا سیدھا کچھ کر لیے وہ الگ بات، ہاں، لیکن جس طرح پڑھنا چاہیے، جس طرح قرآن کریم کو اللہ کے نبی نے پڑھ کر بتایا، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس طرح کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ اور جو پڑھنا جانتے بھی ہیں تو سمجھنے کا اس کو جو اوسط ہے، ایوریج ہے، وہ کتنا ہوگا؟ کیا 1000 میں 10 بھی میں بول سکتا ہوں؟ 1000 مسلمان میں 10 بھی قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اس کو ہم نے تو پتہ نہیں کیا سمجھا، قرآن خانے کی کتاب سمجھ لیا، دکان نہیں ڈال رہے تو اس کو پڑھنے کی کتاب سمجھ لیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اس کو پڑھنے کی کتاب سمجھ لیا ہم نے۔ یہ ہماری گائیڈ بک ہے، یہ ہماری زندگی کے راستے کو بتانے والی ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اس حیثیت سے ہم اس کتاب کو سمجھتے ہیں کیا خیال ہے؟ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے نا تو ہم روزانہ اٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ نے نازل کیا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے۔ یہ افسوس ہے، اب جب ہم قرآن کو ہی چھوڑ چکے ہیں، قرآن ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں بھی ہم قرآن کے سبق کو نہیں سنتے، کسی سے نہیں کہتے کہ ذرا قرآن ہمیں سمجھا دیجئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے بتا دیجئے، تو ہم اپنی زندگی کے راستے کو درست کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ 2 چیزیں قرآن اور حدیث، یہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ہم اسے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا
یہی ہے، اور اس کے لیے قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم خود نہیں سمجھ سکتے، علماء سے سمجھیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، دینی مجلسوں میں جائیں، یہ سب سمجھنے کا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، کہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ رسول تو ایک ہی تھے، حضرت لوط کو جھٹلایا، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے رسولوں کی تعلیم ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ، لہذا ایک کو جھٹلانا یہ سب کو جھٹلانا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کب اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کئی معبودوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو، یہ کتنی خطرناک چیز ہے، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ پاک نے جو کچھ بھی مجھے حکم دیا ہے اس کو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس رسالت پر، یہ جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اور میرا جو بدلہ اور معاوضہ ہے وہ تو پروردگار عالم کے ذمے ہے، وہ مجھے دیں گے۔ میں خالص تمہاری خیر خواہی میں، تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب باتیں بتا رہا ہوں، مجھے دنیا کی اور کوئی لالچ اور میرا کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، تمام دنیا والوں میں تم ہی لوگ ایسے ہو کہ جو مردوں سے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو تمہاری بیویاں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو تم لوگ نظر انداز کرتے ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ اپنی ضرورت بیویوں سے پوری کرنی چاہیے، عورتوں سے تم الٹا حرکت کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين، قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تم ان چیزوں سے روکنے سے باز نہیں آئے، لتكونن من المخرجين، تو تم کو نکال باہر کر دیا جائے گا، یعنی ہم لوگ اپنے یہاں سے تم کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے کہا کہ میں تم لوگوں کے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ انی لعملکم من القالین، مجھے تم لوگوں کے عمل سے سخت نفرت ہے، یعنی بہت ہی گندا کام تم لوگ کر رہے ہو۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماننے والوں کو آپ بچا لیجئے، مما یعملون، ان کاموں کے وبال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو گندی حرکتیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ان پر وبال آئے گا اس سے ہم لوگوں کو بچا لیجیے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوط کو اور ان کے ماننے والے سب کے سب کو ہم نے بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، ہاں ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی، وہی حضرت لوط کی بیوی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی جن لوگوں کو ہلاک کیا گیا ان میں رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسرے تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک و تباہ کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کی بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، تو کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی، یعنی جن کو پہلے ڈرا دیا گیا تھا عذاب سے اور نہیں ڈرے وہ، ان کے اوپر یہ پتھر کی بارش برسائی گئی، وہ کتنی خطرناک اور کتنی بری تھی یہ تو انہی کو پتہ چلا۔ ہاں، کہتے ان فی ذلک لآیہ، بے یقیناً اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن مکہ والوں میں سے، کفار مکہ میں سے اکثر وہ ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً
آپ کے پروردگار بہت ہی زبردست اور بہت ہی مہربان ہیں، اس لیے پکڑنا چاہیں وہ تو فوراً پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ بہت مہربان ہیں، اس لیے لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے اور برائیوں میں پڑے ہوئے بھی دیکھ کر مہلت دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے سدھر جائے، اب ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اس لیے فوراً نہیں پکڑتے ہیں، لیکن پکڑنا چاہے تو بہت زبردست ہے، فوراً بھی پکڑ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ان کی قوم کا پورا ہوا۔ اب آگے حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، جس کو یہاں پر ایکہ والے کہا گیا۔ ایکہ کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے، ایکہ کے معنی ہے گھنا درخت اور جنگل، جہاں پر بہت سارے درخت ہوتے ہیں، ایک دم گھنا، اور بہت سارے پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس کو ایکا کہتے ہیں اس جگہ کو۔ تو چونکہ یہ لوگ جہاں پر بسے ہوئے تھے، آباد تھے، وہ جگہ ایسی ہی تھی، بہت سرسبز و شاداب، بہت درخت اور پیڑ پودے، ہریالی، ساری چیزیں تھیں۔ ارے بھائی یہ سب کو سب سو گئے کیا؟ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ سنو، دھیان سے سنو بابو میرے، بھائی میرے، سنو۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس لیے ان کو کہا گیا ایکا والے، کیونکہ ایکا کے معنی کیا ہے؟ گھنا اور گنجان درخت، ٹھیک۔ تو یہ جہاں آباد تھے وہ جگہ ایسی تھی، بالکل ہری بھری، خوب درخت، ایسی سب چیزیں تھیں۔ تو ان کا بھی قصور پہلا تو وہی تھا، جس طرح اور سارے لوگ شرک میں مبتلا تھے، یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ کوئی چیز جب بیچتے تو ڈنڈی مار دیتے، کم وزن کرتے۔ دوسروں سے کچھ لینا ہوتا تب تو ٹھیک وزن کر کے لیتے پورا، اور جب دینا ہوتا تو وہ کم تولا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی برائی، اور بھی برائیاں تھیں، لیکن یہ خاص طور پر شرک کے علاوہ یہ بڑی خرابی ان لوگوں کے اندر تھی۔ تو اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ایسا نہیں کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، جس طرح ناپو تو پورا ناپ کر دو، تولو تو پورا تول کر دو، لوگوں کی چیزوں کو گھٹاؤ نہیں، لوگوں کا حق نہ مارو۔ دیکھیے جس طرح سے ناپ تول میں کبھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اس کو تو ہم لوگ آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ آج پہلے جو ہے نا ناپ کر چیزیں بیچی جاتی تھی زیادہ تر، اب تو اس کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ کوئی ایسا ڈبہ ہوتا، کوئی چیز اس میں ناپ کر، جیسے دودھ ہے، تیل ہے، ایسی ساری چیزیں زیادہ تر ناپ کر دی جاتی تھی۔ اب جو ہے نا ناپ کر دینے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، زیادہ تر وزن کا سلسلہ چل گیا ہے۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، ناپ کر دے رہے ہوں یا وزن کر کے دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگ دکاندار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، 5 کلو چاہیے 4.5 کلو وزن کر دیا، دھوکہ دے دیا لوگوں کو، تو یہ منع کیا گیا اس سے۔ تو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور بھی ایک چیز یہ ہے کہ اسی میں، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم کہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ہمارا ٹائم طے ہوا ہے کہ ہمیں 12 گھنٹہ ڈیوٹی دینا ہے، لیکن 12 گھنٹے ہم ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں، ہم اس میں کٹوتی کر رہے ہیں، 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، کائلی کر رہے ہیں، موبائل میں پڑے ہوئے ہیں اس میں، تو یہ بھی کمی کرنا ہے۔ اب 2 گھنٹہ اگر آپ نے یا 1 گھنٹہ ہم نے ڈیوٹی ٹائم میں سے ایسا کر دیا ہے تو یہ اسی میں داخل ہوگا، کمی کرنے میں۔ کیوں؟ آپ تو پیسے تو پورے لے رہے ہیں، ہم تو پیسے پورے لے رہے ہیں 12 گھنٹے کے، اور ڈیوٹی دے رہے ہیں 10 گھنٹے، تو یہ 2 گھنٹہ کمی کرنا ہوا، جو اسی میں شامل ہو جائے گا۔ ناپ تول میں کمی، یہ ڈیوٹی میں کمی، جس طرح وہ ناجائز حرام، یہ بھی ناجائز اور حرام۔ اسی طرح سے کوالٹی میں اگر ہم نے کمی کر دی ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہوگا۔ چیز آپ نے دکھایا کہ یہ فلاں چیز ہے، میں اتنے میں دوں گا، آپ نے یہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے کوالٹی میں کمی کر دی۔ جو چیز آپ نے بات کی تھی کہ یہ ایسی ویسی، اب اس طرح کی دیکھنے میں تو ہے لیکن کوالٹی وہ نہیں ہے، تو کوالٹی میں بھی کمی کر دی اگر آپ نے، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے، یعنی وہ آپ نے کمی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ناپ تول میں، وزن میں کمی ہو، یا ہماری ڈیوٹی میں ہم کمی کر رہے ہیں، یا کوئی سامان ہم بیچ رہے ہیں، بات ہوئی کسی اور کوالٹی کی اور دے دیا ہم نے اس کی لو کوالٹی، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے
شعیب نے کہا کہ کیا تم لوگ شرک سے نہیں بچتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا ناپ کر دو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کم نہ کرو، پورا ناپ کر دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ سب زمین میں فساد ہی مچانا ہے، کفر کرنا، شرک کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بولنا، زنا، شراب، جوا، چوری، بدعہدی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ زمین میں فساد مچانے کی الگ الگ شکل ہے۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے تمام مخلوق کو جس نے پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، جب حضرت شعیب نے یہ بات ان لوگوں سے کہی تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا کہ تم پر تو بہت بھاری قسم کا جادو کر دیا گیا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آج بھی جب لوگوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ سود کو چھوڑ دو، سود کے ہوتے ہوئے کیا اکنامی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے؟ رینٹیج تو سود کو کہتے ہیں، معیشت۔ تو بھی کیا کرتا ہے، اکنامک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے سود کے ساتھ، لیکن لوگوں کا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ سود کے بغیر تو مالی حالت ملک کی ہو یا اپنی ہو، کسی کے آگے اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ 100% غلط سوچ ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، علماء کہتے ہیں، تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یار یہ لوگ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب بھی صحیح بات کہی جاتی ہے نا تو دنیا والوں کو ایسے ہی لگتا ہے، جیسے دیکھیے اب پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب، اب آدمی سوچ رہا ہے کہ میں وزن کر رہا ہوں 5 کلو کی جگہ پر ڈانڈی مار دیا میں نے تو 4 کلو دے دیا تو 1 کلو کا میرا فائدہ ہو گیا، یہ تو سوچ رہا ہے۔ حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ 1 کلو میں نے جو رکھ لیا ہے نا، کتنا میرا اس میں نقصان ہو جائے گا، کس طرح سے 10 کلو اس کی جگہ پر چلا جائے گا۔ کوئی حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی دکان میں، یا کوئی اور مصیبت میں پھنس گئے، سامان سڑ گیا، خراب ہو گیا، تو کیا 1 کلو تم نے لیا، کوئی چور آیا 20 کلو چورا کے لے کے بھاگ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ انصاف کے ساتھ کام کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرتے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے نا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ کا جو مال بچا ہوا ہے نا وہ زکوٰۃ کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہلاک ہونے سے، ضائع ہونے سے، چوری ہونے سے، گم ہو جانے سے بچ جاتا ہے۔ تو آدمی کی سوچ ہے، پھر آخرت کا نقصان۔ یہی چیز سود کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں سود سے ہی آگے ہم ترقی کریں گے۔ اس لیے پوری دنیا کا ایک جو نظام سسٹم ہے وہ سب کا سب سود پر ہے۔ کوئی ایک بینک نہیں دکھا سکتے ہیں آپ پورے انڈیا کے اندر، پورے امریکہ کے اندر کہ جو سود پر نہ چل رہا ہو، سب نظام سود پر ہے، اور سود کے ہوتے ہوئے ترقی ہو نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غربت کو ختم کرنا رٹ لگا رہے ہیں، اور آئے دن غربت بڑھتے چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول اور اللہ سے آپ نے جنگ کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا سود کو چھوڑو آگے بڑھ جاؤ گے، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں بھی کہا گیا کہ یہ تم سمجھ لو کہ کم وزن کر کے لوگوں کا تھوڑا مار کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کبھی نہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا جا رہا ہے تو ہر سمجھانے والے کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو عقل نہیں ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سود کو چھوڑ کے کیسے آگے بڑھ جائیں گے؟ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کم تول کر کے ہم نقصان کے ہمارا تو ہو جائے، کم تولیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ تو پاگل پن والی بات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم کو بہت بھاری قسم کا جادو کر دیا گیا ہے، ایسی سی باتیں کر رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کم تول رہے ہیں تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمارا، اور تم کہہ رہے ہو اس میں نقصان ہوگا۔ وہ سر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے۔ وہ عقل کی آنکھ سے دیکھیں گے نا، کبھی بھی ان کو فائدہ اس میں نظر نہیں آئے گا۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور
پھر کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں، پھر نبی کیسے ہو گئے آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، ہماری طرح آپ کھاتے پیتے رہتے سہتے بازاروں میں آتے جاتے، ساری ضرورت آپ ہماری طرح پوری کر رہے ہیں، تو ہماری طرح کہ آپ انسان ہیں، نبی کیسے ہو گئے آپ؟ نہ ماننے کو تیار نہیں. وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ تم کہہ رہے ہو کہ نبی ہوں میں، یہ جھوٹ بول رہے ہو. اگر تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. کتنی دلیری ہے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم اس وقت تم کو سچا مانیں گے جب آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر تم گرا دو. قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے کہا کہ میرا پروردگار تمہارے عمل سے خوب اچھی طرح واقف ہے، تم کیا عمل کر رہے ہو، اس پر کیا سزا ہونی چاہیے اور کب ہونی چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے اوپر میں آسمان گرا دوں، کہ پہاڑ گرا دوں، کہ پتھر برسا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو بس اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میں نے پہنچا دیا. باقی جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ اللہ کے علم میں ہے، اور ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا عذاب دینا ہے، کب دینا ہے، کس طرح کا عذاب دینا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مجھ سے عذاب کے بارے میں سوال نہ کرو. فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو سائبان کے دن کا عذاب ان کو پکڑ لیا. انہو کان عذاب یوم عظیم، اور وہ بڑے دن کا عذاب تھا. یقیناً سائبان کے دن کا عذاب اس لیے کہ جس دن کو عذاب آیا نا تو بادل بہت قریب آ گیا، تو ایسا سمجھ لیں کہ سائبان سایہ ہو گیا. اور یہ جو بہت ان کے پاس رہتے تھے نا، یہ ان کی بستی جو تھی وہ سرسبز و شاداب تھی، درخت تھے، باغات تھے، تو وہاں چلے گئے تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، بادل بہت قریب آ گیا یہ سوچ کر کے. اور جب وہاں گئے تو بادل سے آسمان سے آگ برسنی شروع ہو گئی اور سب جلا کر بھسم کر دیے گئے. یہ وہ ان فی ذالک لآیہ، کہ اس واقعے کے اندر بھی بڑا سبق ہے، بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی مکہ کے لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کے پروردگار بہت ہی زبردست اور بڑے مہربان ہیں، زبردست ہیں. وہ چاہے تو ابھی بھی پکڑ سکتے ہیں مگر مہربان ہیں، اس لیے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو قوموں کا واقعات کا سلسلہ تھا وہ پورا ہوا. آگے بھی انشاءاللہ ایک آدھ سبق یہ ہو کر کے سورۃ الشعراء جو چل رہی تھی انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہو جائے گی. اللہ نے چاہا تو آئندہ مرتبے میں پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہر دن صرف سن کے نہیں چلے جائیے، سننے کا کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ہماری زندگی میں عمل نہ آ جائے. کیونکہ جیسا ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن اور حدیث یہ جو گائیڈ بک ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق چلنا. اگر ہم نے خالی معلومات لے لی اور ہم چلے نہیں تو کچھ فائدے کا ہوا؟ کچھ فائدے کا نہیں ہوا. گورنمنٹ نے قانون بنایا، قانون کی کتاب ہم نے پڑھ لی، پورا قانون ہمیں یاد ہو گیا اور اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور صرف اس بنا پر گورنمنٹ ہمیں چھوڑ دے گی کہ اس کو پورے قانون معلوم ہے چھوڑ دو، بلکہ وہ کہے گی معلوم ہے تو عمل کیوں نہیں کیا، اور پکڑ ہو جائے گی. اس لیے جب بھی سن کے جائیے تو اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کیجیے کہ ہماری زندگی میں اچھے اعمال کتنے ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں. میں گناہوں میں تو پڑا ہوا تو نہیں ہوں، اور گناہ میں ہوں تو کون سے گناہ میں پڑا ہوا ہوں، اسے میں چھوڑ رہا ہوں یا نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس سے میں توبہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے قرآن کریم کی وہ آیت الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے، جب بھی نگاہ غلط اٹھے، جب بھی دل میں برے خیالات آئے، جب بھی کوئی ایسی چیز، فوراً قرآن کریم کی ایک آیت جو اقرا بسم ربک الذی خلق اس کے اندر ہے الم یعلم بان اللہ یرا، فوراً اس کو دماغ میں لائیے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کیا اسے پتہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ ہم سوچتے کمرے کے اندر چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، کہاں چلے جاؤ گے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جان رہا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟
پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے جو بھی ہم سنتے ہیں ہماری زندگیوں میں یہ چیز آنی چاہیے، اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو قرآن کریم کی تفسیر کے حلقے میں جوڑنا، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، اس کے مطابق قرآن کیا عقیدے سکھا رہا ہے، کیا اعمال بتا رہا ہے، کن گناہوں سے روک رہا ہے، کن چیزوں سے کرنے کو کہہ رہا ہے، کن چیزوں سے بچنے کو کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، تو اصل قرآن کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ ورنہ 19 اسی پارے میں آپ لوگ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو پکڑ لیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب روزانہ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کا فیصد تو شروع میں نے بتایا کتنا کم ہو گیا ہے۔ مسجدوں میں حلقے نہیں لگ رہے قرآن کریم کی، تفسیری نہیں ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، بیانات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے وہ ہو رہے، لیکن قرآن کا درس نہیں ہو رہا۔ بھئی یہ ضروری تھا، کیونکہ سارا کچھ تو اس میں موجود ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تجارت ہے، ایمان ہے، عقیدے ہیں، اعمال ہے، سب یہاں موجود ہے۔ اس کو بھی نہیں سمجھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے تو اور کیا چیز ہماری گائیڈ کرے گی؟ لیکن افسوس ہے، کوشش کیجئے کہ ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کا سبق ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ رسول قیامت کے دن پکڑ لیں گے کہ یا اللہ یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہم تو نہیں سمجھ پا رہے، کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی عمر کا خیال نہ کرے، جس کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس عمر میں بھی ہو، وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ شرم کی کیا بات ہے؟ صحابہ کیا بچے تھے جب قرآن سیکھے تھے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق چھوٹے سے بچے تھے، حضرت عمر بچے تھے، سب بڑی عمر کے تھے۔ اس لیے کسی عمر میں جا کے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو بھی نہیں آتا ہے اپنی مسجدوں میں جائیے، اپنے امام صاحب کو پکڑیے، یا جس کو بھی پڑھنا آتا ہے اس کو پکڑیے۔ آپ دنیا کے لیے پیسے خرچ کر، دین کے لیے بھی خرچ کیجیے، زیادہ کیجیے، بلکہ کہ یہ میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے۔ آپ ان کے پیچھے پڑھیے، لگیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، اور اس کے بعد پھر سمجھنا سیکھیے، پھر عمل کیجیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔